بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اسرائیل کی قطر کو امریکی F-35 طیارے فروخت کرنے کی مخالفت۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امریکی F-35 جنگی طیاروں کی قطر کو فروخت کی مخالفت کرے گا تاکہ خطے میں اسرائیلی برتری برقرار رہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ قطر نے باضابطہ طور پر امریکہ سے F-35 جدید جنگی طیارے خریدنے کی درخواست کی ہے۔ خیال رہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اسرائیل قطر کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار ماضی میں بھی کرتا رہا ہے۔ انڈونیشیا میں لیبر قانون کے خلاف پرتشدد مظاہرے، 200 طلبہ گرفتار۔ انڈونیشیا میں مزدوروں سے متعلق متعارف کرائے جانے والے ایک نئے قانون کے خلاف طلبہ اور مزدوروں کا ملک گیر احتجاج پرتشدد رنگ اختیار کر گیا، جس کے بعد پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے 200 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ملک کے کئی شہروں میں جاری مظاہروں میں شریک افراد نے نئے قانون کو مزدوروں کے حقوق سلب کرنے اور ماحولیات کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دارالحکومت جکارتہ میں صدارتی محل کے قریب جمعرات کو پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں مزدوروں کے ساتھ ساتھ جامعات اور کالجز کے طلبہ بھی شریک تھے۔ ملک کے کئی شہروں میں جاری مظاہروں میں شریک افراد نے نئے قانون کو مزدوروں کے حقوق سلب کرنے اور آب و ہوا کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ اس قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں میں نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، جن کا موقف ہے کہ نئے قانون سے مزدور متاثر ہوں گے اور ان کی کمائی میں کمی ہوگی۔ اس طرح غیر ملکی مزدوروں کے لیے کام میں نرمی سے مقامی مزدور متاثر ہوں گے، جبکہ ممکنہ طور پر کئی کام آؤٹ سورس کیے جانے کے خدشات بھی ہیں۔ مظاہرین کے بقول نئے قانون میں ماہانہ تنخواہ کی ادائیگی گھنٹوں کے حساب سے ادا کیے جانے والی مزدوری میں تبدیل کی جا رہی ہے۔ احتجاج کے منتظمین کا کہنا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت نیا قانون واپس نہیں لے لیتی۔ انڈونیشیا کی کورونا وائرس سے متعلق ٹاسک فورس نے حالیہ احتجاج پر خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کورونا وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ امن کا نوبیل انعام عالمی ادارہ برائے خوراک کے نام۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک کو رواں سال کا امن کا نوبیل انعام دیا گیا۔ WFP کو یہ انعام تنازعات کا شکار علاقوں میں خوراک کی کمی پوری کرنے اور امن کی کوششوں کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال کا ادب کا نوبیل انعام امریکہ کی شاعرہ لوئس کلوک کے نام رہا ہے، جبکہ فرانسیسی خاتون سائنسدان ایمانوئل چارپینٹیئر اور امریکی ماہر جینیفر ایڈورڈنا کو جینوم ایڈیٹنگ کا ایک طریقہ دریافت کرنے پر کیمسٹری کے نوبیل انعام کا فاتح قرار دیا گیا ہے۔ امریکی محققین ہاروی آلٹر، چارلس رائس اور برطانوی محقق مائیکل ہوٹن کو طب کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ نوبیل جیوری کے مطابق انہیں یہ اعزاز ہیپاٹائٹس C وائرس کی دریافت پر دیا گیا ہے۔ اسی طرح طبیعیات کا نوبیل انعام مشترکہ طور پر برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کے سائنسدانوں کو دیا گیا ہے، جنہوں نے بلیک ہول سے متعلق تحقیق کے دوران اہم انکشافات کیے تھے۔ ان سائنسدانوں میں برطانیہ کے راجر پینروز، جرمنی کے رینہارڈ گینزل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی خاتون سائنسدان اینڈریا گیز بھی شامل ہیں۔ سوات یونیورسٹی کی پروفیسر کا انتظامیہ پر ہراسانی کا الزام، ترجمان کا انکار۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں قائم سوات یونیورسٹی کے وومن کیمپس کی خاتون پروفیسر نے پولیس کو اپنے ساتھ ہونے والی ہراسانی اور دھمکیوں کے خلاف درخواست جمع کروائی ہے۔ خاتون پروفیسر کی جانب سے اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کو سوات یونیورسٹی کی انتظامی عہدوں پر فائز افراد کی جانب سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ سوات یونیورسٹی کے ترجمان نے پروفیسر کے ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا فائر بندی معاہدے کے باوجود لڑائی جاری۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو قرباخ کے متنازع خطے پر تازہ جھڑپیں 2 ہفتے سے جاری ہیں۔ حالیہ لڑائی میں 300 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ناگورنو قرباخ کے علیحدگی پسندوں کو آرمینیا کی حمایت حاصل ہے۔ آذربائیجان کا پرانا موقف ہے کہ یہ خطہ اس کا حصہ تھا اور رہے گا۔ اس تنازع میں آذربائیجان کو ترکی کی پشت پناہی حاصل ہے، جبکہ آرمینیا کا روس کے ساتھ فوجی معاہدہ ہے۔
جمعے کے روز دونوں پڑوسی ممالک ماسکو کی ثالثی میں جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ 10 گھنٹوں سے بھی زائد جاری رہنے والے مذاکرات کے تحت فریقین نے اتفاق کیا کہ وہ ہفتہ 10 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے سے ایک دوسرے پر حملے بند کر دیں گے۔ تاہم ہفتے اور اتوار کو علاقے میں فوجی کشیدگی قائم رہی اور فریقین نے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں طرف اعتماد کا فقدان ہے اور حکام کو شک ہے کہ اگلا فریق جنگ بندی کی آڑ میں اسے مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے۔ غیر اخلاقی مواد کی شکایات کی بنا پر پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے مختصر دورانیے کی ویڈیوز کی ایپ ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد کی شکایات موصول ہونے کے باعث پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اس نے ٹک ٹاک کو جواب دینے اور غیر قانونی آن لائن مواد کو متحرک انداز میں روکنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار وضع کرنے کی خاطر کافی وقت دیا تھا، تاہم یہ ایپ ان ہدایات پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کر سکی۔ چنانچہ حکام کے مطابق ملک میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کو بتا دیا گیا ہے کہ پی ٹی اے مذاکرات اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے ٹک ٹاک کو غیر قانونی مواد کے خلاف ایک اطمینان بخش طریقہ کار وضع کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں ماہانہ 2 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی اے کی جانب سے رواں سال 20 جولائی کو بیگو پر بھی غیر اخلاقی، فحش اور غیر مہذب مواد کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کو بھی حتمی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جولائی میں انڈین حکومت نے ٹک ٹاک سمیت 59 چینی ایپس پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ اس تناظر میں کئی افراد طنزیہ تبصرے کر رہے ہیں کہ کوئی تو ایسا موضوع ہے جس پر دونوں ممالک متحد ہوئے ہیں۔ تنقید اور تنازعات میں گھری ایپ ٹک ٹاک کبھی تو پاکستان کے قومی ایئر لائن کے عملے کی معطلی کی وجہ بنی اور کبھی حریم شاہ کی وزارت داخلہ میں داخلے پر انکوائری کی گئی۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں، وہاں ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں نوجوان اپنے فن کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور خاص کر کے دور دراز کے دیہی علاقوں سے ایسے ویڈیوز سامنے آئے جنہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔